اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وذالک انہ لو کانت لہ ماہیۃ وذات وراء وجودہ الخاص بہ لکان وجودہ زائدا علی ذاتہ عرضیا لہ وکل عرضی معلل بالضرورہ فوجودہ معلل۔ بحث ہماری فصل سوم میں شروع ہوئی تھی اور فصل کے عنوان کی وضاحت بیان کر دی تھی کہ اس فصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال ماہیت نہیں رکھتا۔ یہ اس فصل کا خلاصہ ہے۔ اس کو بعض اوقات اس قسم کی تعبیر سے استفادہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جو علامہ نے یہاں بیان کی ہے، واجب الوجود ماہیتہ انیتہ، یعنی اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ماہیت نہیں رکھتا خدا۔ اور اس جملے سے کیا مراد ہے وہ کل آپ کی خدمت، پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ یہ ماہیت اگر یوں کی تعبیر آئے تو اس سے مراد ماہیت بالمعنی العام ہے، یعنی خدا کی ماہیت اس کا وجود ہی ہے، نہ یہ کہ وجود اور چیز ہو اور اس کی ماہیت اور چیز ہو۔ بعض اوقات تعبیر جو ہے وہ یوں کی جاتی ہے، واجب الوجود انیتہ ماہیت ہو، یعنی انیت کو پہلے لے آتے ہیں، اور یہ تعبیر زیادہ بہتر ہے اس تعبیر سے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا کے وجود میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، تو وجود کو آپ پہلے لے کر آئیں اور جو ماہیت کی بات آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو بعد میں لے کر آئیں۔ آپ یوں کہیں کہ واجب الوجود انیتہ ماہیت ہو، کہ واجب الوجود کا وجود ہی اس کی ماہیت ہے۔ انیت یعنی وجود، فلسفے میں انیت کا لفظ وجود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نہ وہ انی وہ اصطلاح اور ہے، وہ کسے سوال جب وجود سے مطلب ہے برہان جب نہ وہ قطعاً ادبیات والا مراد نہیں ہے وہاں پہ۔ برہان انی یعنی جو معلول سے علت کی طرف جائے اس کو برہان ان کا نام دیا ہے، اور جو علت سے معلول کی طرف آئے اس کو برہان لم سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے۔ یہاں انیت جب بھی کسی چیز کے بارے فلسفے میں انیت کا لفظ استعمال ہو اس طریقے سے، نہ کہ وہ برہان کے اندر والا، تو وہاں وجود مراد ہوتا ہے۔ مثلا انیت و فلاں مثلا کیا ہے، اس کا وجود۔ بہرحال جو بھی ہو تعبیریں مختلف ہیں، معنی ان کا ایک ہی ہے، یعنی مدعا و دعویٰ ایک جیسا ہے، ایک ہی مطلب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے دلیل پڑھنی ہے کہ آیا کیا وجہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات ماہیت نہیں رکھتی، اور عرض کیا تھا کہ اس فصل میں جس ماہیت کی نفی ہو رہی ہے وہ ماہیت بالمعنی الخاص ہے، بالمعنی الاخص ہے۔ یعنی بالمعنی الاخص سے کیا مراد؟ یعنی وہ ماہیت جو متساویت النسبہ ہوتی ہے، وہ ماہیت جو حد الوجود ہے، وہ ماہیت یہاں نفی کی جا رہی ہے۔ ایک برہان کے جو یہاں پر علامہ نے ذکر نہیں کیا ہے، وہ تو خود ماہیت کی تحلیل ہی سے سامنے سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا ماہیت کیوں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ماہیت حد الوجود ہے اور خدا حد نہیں رکھ سکتا۔ خدا ماہیت متساویت النسبہ ہے، ممکن ہے، اور خداوند متعال واجب الوجود ہے، متساویت النسبہ نہیں ہے خدا۔ بس ایک مطلب تو خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے ماہیت کی تحلیل کرنے کے ساتھ ہی کہ خدا جو ہے وہ ماہیت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی علامہ نے یہاں ایک دلیل کو ذکر کیا ہے، اور یہ دلیل جو ہے وہ غلط ہے، یعنی اشتباہ ہے اس کے اندر۔ بزرگان نے تذکر دیا ہے اس کا اور اس کو رد بھی کیا ہے، لیکن چونکہ بدایہ جو ہے وہ ابتدائی طالب علموں کے لیے لکھی گئی تھی، تو لہٰذا علامہ نے بھی کوئی اتنا زیادہ اپنے آپ کو مقید نہیں رکھا کہ نظرات نہائی کو مثلا یہاں پر بیان کر دیں،
ایک برہان ہونا چاہیے، پتہ چل جائے کہ اس کی نفی ہو جائے. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے، اور جب انسان بڑی کتابوں میں جائے گا تو خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. مطلب برہان کیا اقامہ کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض قائل ہو جاتے ہیں کہ خدا ماہیت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہیت اور وجود دو چیزیں ہیں. اور بدایت الحکمہ کے ہم نے پہلے ہی مرحلے کے اندر ابتدائی فصلوں میں یہ مطلب بیان کیا تھا کہ ماہیت غیر از وجود ہے. جی نہ، وہ تو حقیقت کا اس کے اعتبار سے ہوگا. مثلا بدایہ کہ اگر میں آپ کو فصل کی نشان دہی بھی کر دوں. فصل ثالث بالکل ابتدائی جو مرحلہ اول ہے، اس کی فصل ثالث میں یہ مطلب جو ہے وہ تفصیل سے ذکر ہوا ہے کہ ان الوجود زائد علی الماہیہ عارض لہا، کہ وجود ماہیت کا غیر ہے، زائد یعنی غیر ہے، اور اس پر عارض ہوتا ہے یعنی حمل ہوتا ہے اس پر. بس اس فصل میں ہم نے یہ بات ثابت کر دی کہ ماہیت اور وجود میں غیریت پائی جاتی ہے، یہ ایک نہیں. خوب، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وجود عارضی ہو گیا، یعنی عارض ہو گیا، ذات سے بالاتر یعنی زائد ہو گیا، ذات زائد بر ذات ہو گیا، کیونکہ اس کی ذات تو اس کی ماہیت بن جائے گی. خداوند متعال اگر ماہیت رکھتا ہو تو خدا کی ذات کیا ہے؟ اس کی ماہیت ہے. وجود کیا ہو جائے گا پھر؟ خارج از ذات ہو جائے گا، زائد بر ذات ہو جائے گا، عارض ہوگا ذات کے اوپر. یعنی پہلے ذات میں وجود نہیں تھا، اب وجود میں آیا ہے. یعنی اس قسم کا آپ یہ، یا آپ تعبیر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وجود جو ہے وہ ذات کا اپنا ذاتی نہیں ہے، عین ذات نہیں ہے خدا کا، کیونکہ خدا ماہیت رکھتا ہے. بس ماہیت اگر رکھتا ہے تو وجود اور ماہیت میں غیریت پائی جاتی ہے، بس وجود ذات سے باہر ہو جائے گا، عارض ہوگا اس کے اوپر. سوال اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس وجود کی پھر علت کیا ہے؟ کیونکہ ہر وہ چیز کہ جو زائد ہو، عارض ہو، اس کو علت کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا مثال دیتا ہوں، مختلف آپ کے ذہن میں مطلب واضح ہو جائے گا. ٹشو اگر ہے تو دیجیے، میں ٹشو لانا بھول گیا. مثلا ابھی آپ دیکھیں، علم آپ کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ عارض ہے آپ پر. تو جب آپ کے پاس علم آتا ہے تو سوال پوچھتا ہے انسان، یا نہیں پوچھتا کہ اس علم کی علت کیا ہے؟ کیونکہ علت پوچھنی چاہیے، کیونکہ علم آپ کا ذات میں تو تھا نہیں، عارض ہوا ہے آپ کو بعد میں. تو اب سوال یہی ہوتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کیا علت ہے اس کی؟ تو وجود بھی اسی طریقے سے کیا ہے؟ زائد ہے. اگر خدا کے بارے میں ہم ماہیت کے قائل ہو جاتے ہیں کہ خدا ماہیت رکھتا ہے، تو اب خدا جو وجود رکھتا ہے، اب سوال ہم یہ کہیں گے کہ یہ وجود، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ وہی مراد ہوگی، کس نے دیا؟ یعنی یہ وجود کیسے آیا؟ یہ وجود کیسے آیا؟ اس کی علت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی علت کے بارے میں جو ہے وہ مختلف آپ وجوہ بنا سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ
ممکن ہے کہ اس کی علت وہی ماہیت بن رہی ہو، ماہیت نے کہ جو ہم قائل ہوئے کہ خدا ماہیت رکھتا ہے، اس ماہیت نے کیا کیا ہے، اس کو وجود کو تحقق بخشا ہے، یہ ماہیت علت ہے اس کے وجود، یہ جو وجود عارض ہے اس کی بات واضح۔ تو کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ علت جو ہے وہ معلول پر تقدم رکھتی ہے، عقلی قاعدہ ہے۔ اگر میں کسی چیز کی علت ہوں تو مجھے پہلے ہونا چاہیے معلول سے، ایسا تو نہیں ہو سکتا معلول پہلے آ جائے میں بعد میں آؤں، نہ، پہلے علت ہوگی تو معلول آئے گا، درست ہے۔ تو اگر آپ ماہیت کو علت بنا رہے ہیں وجود کی، درست ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ماہیت وجود پر تقدم رکھتی، ماہیت کو پہلے ہونا چاہیے، وجود کو بعد میں ہونا چاہیے۔ یہ مطلب جو ہے وہ اب لازم آئے گا اس میں۔ اب سوال ہم کرتے ہیں، اچھا ماہیت تو ہو گئی چونکہ علت ہے مقدم وجود سے، تو اب ماہیت اس کو وجود کس نے دیا ہے؟ کیونکہ ماہیت بھی تو تحقق رکھتی ہے، ماہیت کے اندر تحقق اس کی ذات میں شامل نہیں ہے۔ ماہیت اگر تحقق پیدا کرنا چاہتی ہے تو وجود کی محتاج ہے، درست ہے۔ خدا اگر ماہیت رکھے تو ہم نے یہ کہا کہ جو وجود غیر از ماہیت ہے خدا کے مورد میں، اس وجود کی علت خدا کی اپنی ذات، اس کی ماہیت ہے، درست ہے۔ تو ہم نے کہا کہ پھر قاعدہ عقلی کے مطابق ماہیت کو قبل از وجود ہونا چاہیے، کیونکہ ماہیت علت ہے اور وجود معلول ہے اس کا۔ ماہیت اگر قبل از وجود متحقق ہے، تحقق رکھتی ہے، سوال یہ ہے کہ یہ ماہیت کا وجود کہاں سے آیا؟ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، یعنی بات سمجھ، ماہیت کا پھر وجود کہاں سے آیا؟ جواب دینے والا کہتا ہے کہ یہی وجود جو معلول ہے، یہی ماہیت کو تحقق بخش رہا ہے۔ اگر یوں مان لیں تو اس کا مطلب معلول اپنی ذات پر تقدم رکھتا ہے، کیونکہ وجود اگر ماہیت کو تحقق دینے لگ گیا تو اس کا مطلب ماہیت تو پہلے تھی کیونکہ وہ علت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معلول پھر ماہیت کے مرتبے میں ہونا چاہیے، یعنی اپنے ہی اوپر مقدم ہونا چاہیے، یعنی قبل اس کے کہ وہ آئے وہ موجود ہے۔ تقدم شیء علی نفسہ، یعنی اپنی ہی مرتبے سے مقدم ہو گیا، اس کو ہونا چاہیے معلول کے مرتبے میں، کیونکہ اس کو ایجاد کرنے والی، تحقق بخشنے والی ذات جو ہے وہ ماہیت ہے، ماہیت خداوند ہے، اور ماہیت خداوند اپنے تحقق میں جب محتاج ہو رہی ہے اس کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پہلے ہونا چاہیے۔ تو جس کو آپ نے فرض کیا ہے معلول کے مرتبے میں، وہ کہاں چلا گیا؟ علت کے مرتبے میں۔ بس تقدم شیء علی نفسہ لازم آئے گا، اور یہ محال ہے، اور ہر انسان اس کو عقلاً جو ہے وہ درک کرتا ہے، اس پہ دلیل اور برہان بھی ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خوب اچھا، بندے نے دیکھا کہ بھئی حالت تو خراب ہو گئی ہے یہ، ہاں، تو ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس ماہیت کو، ماہیت خداوند کو وجود جو دیا گیا ہے، اس وجود کی وجہ سے تحقق نہیں پیدا کیا اس نے، وہ کوئی اور وجود ہے، یہ نہیں ہے، تاکہ تقدم شیء علی نفسہ لازم نہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ والا اشکال تو برطرف ہو گیا۔ یعنی اس وجود کو، اس ماہیت نے وجود نہیں بخشا تھا، نہ اس طرف سے آپ نے خلق کر دیا اس میں۔ وجود کی علت کیا ہے یہ تو مطلب واضح ہو گیا نا، اس کی علت ماہیت ہے، ہو علت ماہیت ہے وجود کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ماہیت تقدم رکھتی ہے وجود کے اوپر، اس کو وجود سے پہلے ہونا چاہیے، ہو گئے۔
تو ہم کہتے ہیں کہ اس ماہیت کو پھر وجود کس نے دیا؟ کوئی وجود تو بعد میں آئے گا، تو یہ ماہیت جو پہلے موجود ہے اس کا وجود کہاں سے آیا ہے؟ وجود سے کرتے ہیں تو مشکل آتی ہے. ہاں، وہ جواب دینے والا کہتا ہے یہ جو وجود بعد میں آئے گا معلول ہے جو اس کا، یہی وجود سبب بن رہا ہے کہ ماہیت تحقق پیدا کرے. ہم جب تقدم مشاہدہ سے لازم آتی ہے، اس نے تحقق پیدا کرنا ہے اس ماہیت کی وجہ سے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ماہیت اس کی وجہ سے تحقق پیدا کر رہی ہے، بس معلول علت کے مرتبے میں چلا جائے گا، اور یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا. آگے چلیں. آگے پھر وہ جواب دینے والا کہتے ہیں اچھا یہ اگر یہ ہے مثلا اس طریقے سے مسئلہ، تو پھر ہم اپنا جو ہے نا وہ فرض بدل لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ماہیت نے اس وجود کو تحقق دیا ہے، ماہیت علت ہے اس وجود کی، لیکن ماہیت کا وجود کسی اور نے دیا ہے، اس وجود کی وجہ سے نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم سوال اسی وجود کے بارے میں کریں گے، وہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ بات ہو رہی ہے واجب تعالی کے اندر. اگر کہیں نیچے والے مرتبوں میں ہو رہی ہوتی تو ہم کسی غیر کو فرض کر سکتے، لیکن بات جب واجب تعالی میں ہو رہی ہے اس سے آگے تو مرتبہ ہی کوئی نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس وجود کو پھر کس نے اس کی علت کہاں سے آئی ہے؟ اگر وہ وجود ماہیت کو تحقق دے رہا ہے تو اس کا اپنا تحقق کہاں سے آیا ہے؟ پھر اگر کوئی کہے اس ماہیت کی وجہ سے آیا، پھر وہی مسئلہ آ جائے گا تقدم شاید. اگر کوئی کہے گا نہ اس وجود کو بھی کسی اور نے وجود دیا ہے، تسلسل لازم آئے گا. بات سمجھا پایا یا نہیں؟ بس اس برہان کے ذریعے علامہ جو ہیں وہ آ کر ثابت کرتے ہیں کہ خدا بند متعال کی ماہیت نہیں ہے، خدا فقط صرف الوجود ہے، ماہیت سے خالی ہے. کون سی ماہیت؟ ماہیت ممکن، ماہیت حد الوجود، ماہیت متساویت النسبہ. مختلف تعبیریں استعمال کروں تاکہ مطلب ذہن میں بیٹھ جائے کہ کس ماہیت سے مراد ہے. آپ وجود پہلے آتا ہے کہ ماہیت پہلے آتی ہے؟ نہ فرض یہی ہو رہا ہے اس میں آ کر. مثلا ابھی ہم نے کیا کہا، ہمارا تو فرض یہ تھا خدا صرف الوجود ہے، خدا ماہیت رکھتا ہی نہیں ہے. ایک بندے نے آ کے دعویٰ کر دیا، فخر رازی جیسا بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ نہ فلاسفہ آپ اشتباہ کر رہے ہو، آپ غلطی کر رہے ہو، آپ جو کہہ رہے ہو کہ خدا صرف الوجود ہے، خدا ماہیت نہیں رکھتا. نا، خدا ماہیت رکھتا ہے. ہم نے کہا کہ اگر خدا ماہیت رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماہیت اور وجود میں غیریت پھر ہونی چاہیے. فصل ثالث کی طرف آپ کو رجوع دیا، وہاں ہم نے ثابت کیا کہ جہاں وجود و ماہیت آ جائے وہاں وجود اور ماہیت نہیں آپس میں ایک عین ہو سکتے، غیریت پائی جاتی ہے وہاں پر. بس اگر وجود جو ہے غیر از ماہیت ہے، یعنی عارض ہے ماہیت کے اوپر، تو ہر عارضی چیز کے لیے علت کی ضرورت ہوتی ہے. عارض ہے کیونکہ ظاہر پر ذات ہو گیا، عارض ہو گیا ماہیت کے اوپر، تو عارض کو علت کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے علم آپ پر عارض ہوا ہے، اس کی علت چاہیے. وجود آپ پر عارض ہوا ہے، اس کی علت چاہیے. عارض کون سی چیز ہوگی؟ وجود نہ، جہاں ماہیت آ جاتی ہے وجود ماہیت کو عارض ہوتا ہے، وجود ماہیت کو عارض ہوتا ہے. درست ہے؟ جب وجود اور ماہیت کے رابطے کی بات ہو تو وہاں پر وجود ماہیت پر عارض ہوتا ہے، یعنی ماہیت موضوع بنتی ہے اور وجود کیا بنتا ہے؟ محمول بنتا ہے. آپ کہتے ہیں الانسان موجود، البقر موجود، یوں کہتے ہیں آپ. بس ماہیت پر کون سی چیز عارض ہو رہی ہے؟ وجود. خود جب وجود ماہیت پر عارض ہو رہا ہے، عارض کو علت چاہیے. عارضی چیز علت چاہتی ہے، ذاتی ہے جو علت نہیں چاہتی. مثلا آپ ناطق ہیں، آپ کا ناطق ہونا علت چاہتا ہے؟ نہیں. آپ کا خود وجود خلق ہو جانا ناطقیت کو لے کر آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا پہلے آپ کو خلق کرے پھر آپ کی ناطقیت کو خلق کرے. بس ذاتی چیز کو علت کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، نمکین نمک ہے، نمک خلق کر دیا، نمکینی آ گئی. ایسا نہیں ہے نمک کو پہلے خلق کرے گا خدا پھر نمکینی خلق کرے گا. ذاتی ہے اس کی. علت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں عارضی چیز ہو، عارض ہو. جو منطق میں بھی آپ نے امور عرضیہ پڑھے ہوئے ہیں مثلا.
جو چیز عارض ہو. یہاں پر اگر آپ خدا کے مورد میں ماہیت کے قائل ہو جاتے ہیں تو وجود عارض پر ماہیت ہوتا ہے. جیسے کہ مثالیں دی ہیں، آپ کہتے ہیں الانسان موجود، تو وجود یہاں پر ماہیت پر عارض ہو رہا ہے، تو عارض کو علت چاہیے. کل عرضی معلل فلسفی قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جو عرضی ہو اس کو علت چاہیے ہوتی ہے. وجود عارضی ہو گیا، عرضی ہو گیا، اس کو علت چاہیے. اس کی علت کون ہے؟ پھر وہ فرض آئیں گے کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں. مسئلہ کلیئر ہوا؟ عبارت دیکھتے ہیں، تھوڑا اور مطلب واضح ہو جائے گا. اگر اس کی صرف قضیہ بنا کہ اگر ہم اس کو عرض کیا کہ برہان غلط ہے. اگر کوئی کہے الملح ملیح، نمک جو ہے مشہور ہے، نہ یہ وہ آپ قضیہ اور سر ابھی فلسفے میں چونکہ ہمارا محمول جو ہوتا ہے فقط وجود ہوتا ہے، باقی قضایا سے سروکار نہیں ہم فلسفے کا. فلسفی قضایا میں محمول ہمیشہ وجود ہوگا. حلیات بسیطہ سے بات ہوتی ہے ہماری فلسفے میں، نہ حلیات مرکبہ کے بارے میں. مطلب ہے بس ہم دوسرے قضایا کو یہاں پر نہیں لا سکتے. درست ہے؟ بس ہم یہ نہیں کہیں گے الماہیہ تو مثلا کیا ہے کہ فرض کرو گرم ہے، مثلا حارون ہے مثلا، تو یہاں پر آگے نا ہمارا سروکار فلسفی قضایا سے، اور فلسفی قضایا میں وجود محمول واقع ہوتا ہے. میں اس کی تفصیل اصالت الوجود میں بیان کر چکا ہوں، اب یہاں پہ دوبارہ بیان کروں گا مطلب لمبا ہو جائے گا، اس لیے آپ کو کہا تھا کہ اصالت الوجود کے دروس لازمی سنیے، کیونکہ وہ بنیاد ہے اس کی، پورے فلسفے کی بنیاد اصالت الوجود ہے. اگر وہ مسئلہ حل ہو گیا بہت سارے مسائل آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں گے. عبارت دیکھیں، وزال پڑھ لیتے ہیں. واجب الوجود ماہیت ہو انیت، واجب الوجود کی ماہیت ہی اس کا وجود ہے. بمعنی اللہ ماہیت لہو، ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی کوئی ماہیت نہیں ہے وراء وجود الخاص سے بہی، اس کے وجود کے جو خاص ہے اس کے ساتھ، اس سے ہٹ کر، یعنی واجب الوجود وجود سے ہٹ کر کوئی ماہیت نہیں رکھتا. وذالک، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ انہ لو کانت لہ ماہیت وذات وراء وجودہ الخاص سے بہی، اگر خداوند متعال کے لیے واجب الوجود کے لیے اپنے وجود خاص سے ہٹ کر ماہیت و ذات ہو، لکان وجودہ زائدا علی ذاتہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وجود اس کی ذات پر زائد ہے. عرضی لہ، عارض ہوگا، حمل ہوگا اس کے اوپر. اور فلسفی قاعدہ موجود ہے وَكُلُّ عَرَضِيٍ مُعَلَّلٍ، ہر عرضی علت چاہتی ہے. آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو عرضی کہلاتی ہو لیکن اس کی علت نہ ہو. علت ہونا ضروری ہے اس کا. علت کے قاعدے سے خارج کون ہے؟ ذاتی. ذاتیات جو ہیں وہ علت نہیں چاہتی. وَكُلُّ عَرَضِيٍ مُعَلَّلٍ بِالضَّرُورَةِ فَوُجُودُهُ مُعَلَّلٌ، اس کا مطلب ہے کہ وجود کو علت چاہیے. معلل یعنی اس کو علت چاہیے. وَعِلَّتُهُ، اب اس کی علت کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اما علتُهُ اما ماہیتُهُ، یا تو آپ یہ کہیں گے کہ اس وجود کی علت خدا کی ماہیت بن رہی ہے کہ جو خدا رکھتا ہے ماہیت. خدا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ واجب الوجود کو ہم نے بعد میں ثابت کرنا ہے خدا ہی ہے. وائلہ فلسفے میں خدا کی بات نہیں ہوتی، وہاں واجب الوجود کی بات ہے مثلا آ کر. اور پھر یہ بات بعد میں کی جاتی ہے کہ فلسفے کا جو واجب الوجود ہے آیا یہ وہی دین والا خدا ہے یا کوئی اور خدا ہے. مثلا یہ بحث ہوتی ہے آ کر. مثلا اگر ارسطو کے دلیلوں کو مد نظر رکھیں تو ارسطو نے جو خدا ثابت کیا ہے وہ دین والا خدا نہیں ہے. اسی طریقے سے مثلا اور دوسرے برہان ہیں. بہرحال یہ آغا عبودیت نے بہت اچھی بحث کی ہوئی ہے، یہ اپنے مقام پہ بحث آئے گی کہ یہ اپنی مختلف کتابوں میں، مثلا اس خدا شناسی فلسفی کیا نام ہے ان کا، وہاں بھی انہوں نے بحث کیا. فلسفہ مقدماتی کے اندر بھی نا شیر متحری والی اپنی کتاب کے اندر بھی انہوں نے اشارہ کیا. بہرحال آئے گی انشاءاللہ، اگر ہم پہنچ گئے الہیات بالمعنی الاخص میں تو وہاں بیان ہوگا، والا آپ خود پڑھیں گے. اما ماہیت ہو، یا تو اس وجود کی علت وہ ماہیت ہے، او غیرہا، یا ماہیت سے ہٹ کر کوئی اور چیز اس کی علت واقع ہو رہی ہے. اب یہاں ماہیت والی جو ہے جہت کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ماہیت علت ہے. فَإِنْ كَانَتْ عِلَّتُهُ مَاهِيَّتَهُ،
اگر وجود کی علت اس کی ماہیت ہو، والعلت، یہ ذہن میں رکھیں، بریکٹ میں کہنا یہ چاہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، والعلت متقدمۃ علی معلولها، علت ہمیشہ اپنے معلول پر مقدم ہوتی ہے، بالوجود، اور وجودی اعتبار سے مقدم ہوتی ہے. درست ہے؟ یعنی باپ پہلے ہوگا تو بیٹا ہوگا وجودی اعتبار سے، تو بالوجود حتمی ہے. کانت الماہیہ متقدمۃ علیہ بالوجود، پس نتیجہ اس قاعدے کے مطابق نکلے گا کہ ماہیت کو پھر وجودی اعتبار سے وجود پر مقدم ہونا چاہیے. خوب، وتقدمها علیہ، ماہیت کا وجود پر مقدم ہونا، اما بہذا الوجود، کیونکہ وہ تقدم وجودی چاہیے، وجود چاہیے ماہیت کو علت کے مرتبے میں، تو اس کا وجود کہاں سے آیا؟ اما بہذا الوجود، یہی وجود جو معلول واقع ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہے. ولازم تقدم شیء علی نفسہ وهو محال، اس سے تو لازم آئے گا کہ ایک شے اپنی ہی ذات پر مقدم ہو جائے، اور یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا. واما بوجود آخر، یا کہیں کہ نہ، اس ماہیت نے جو تقدم وجودی حاصل کیا ہوا ہے وجود کوئی اور ہے، نہ کہ یہ والا ہے. تقدم سے مراد تقدم ماہیت کی اس کی علت کون ہے؟ نہ ماہیت کا مقدم ہونا وجود کے اوپر. یعنی آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا، مثلا دیکھیں میں آپ کو یہ لکھ کر بتاتا ہوں. مثلا آپ نے کہا کہ خدا ماہیت رکھتا ہے، درست ہے؟ ماہیت رکھتا ہے. ہم نے کہا اگر یہ ماہیت رکھتا ہے تو پھر وجود جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر ہے، اس کا عارض ہے اس کے اوپر. کیونکہ ہم قضیہ کیا بناتے ہیں؟ الانسان موجود ہو، یہ عارض ہو رہا ہے یہاں پر. ہر عارض کو کیا چاہیے؟ علت چاہیے. ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے؟ جیسے علم کی علت چاہیے انسان کے اندر، کوئی بھی آپ دل انجام دیتے ہیں اس کی علت چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر جو بھی اوصاف پائے جاتے ہیں سب عارضی ہیں، سب عارضی ہیں، اور عارضی کو علت چاہیے ہوتی ہے. ہم پوچھتے ہیں اس کی علت کیا ہے. آپ دیکھیں علت کا مرتبہ جو ہے یہاں پر ہوتا ہے، اور علت جو ہے وجودی اعتبار سے مقدم ہوتی ہے. یہ تقدم ہے یہاں پر، یعنی مقدم ہونا، پہلے ہونا. ٹھیک ہے. معلول کا مرتبہ جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے وجودی اعتبار سے، یعنی وجودت وہ یہاں ہو. درست ہے؟ اب آپ نے کہا، وہ سوال کرنے والے کیا کہا کہ ماہیت ہے کہ جو اس کی علت واقع ہو رہی ہے، یعنی وجود کی. کیونکہ وجود عارضی تھا، اس کو علت چاہیے. ہم نے کہا کہ اس کی علت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ماہیت اس کی علت ہے. تو ہم نے کہا اگر ماہیت علت واقع ہو تو ماہیت کو پہلے ہونا چاہیے وجود سے. درست ہے، آپ سمجھا. تقدم اس ماہیت کا کس کی وجہ سے ہے؟ یا اس وجود کی وجہ سے ہے یا کسی اور؟ اب یہ ماہیت کیا ہے؟ یہاں پر موجود ہے. خوب ہے، ماہیت یہاں پر موجود ہے، وجود سے پہلے ہے. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں پر وجود اس کو چاہیے، تقدم وجودی چاہیے اس کو. یہاں پر وجود اس کو کس نے عطا کیا ہے؟ ماہیت کو. ماہیت کو تقدم وجودی چاہیے نا اس کو. یعنی اس کا پہلے ہونا ضروری ہے، اور پہلے ہونا ضروری کون سا پہلا؟ وجودی اعتبار سے. وجودی اعتبار سے یہ پہلے ہونی چاہیے، وجود رکھنا چاہیے اس کو علت کے مرحلے میں. ہم کہتے ہیں اس ماہیت کی علت کیا ہے؟ ماہیت جو وجود رکھتی ہے، اس کو وجود کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ وہ آگے کہتا ہے یہی وجود جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اسی وجود نے وہاں پر اس کو تقدم بخشا ہے، پہلے بنایا ہے وجودی اعتبار سے اسی وجود نے. تو آپ کہتے ہیں تقدم شاید نفس سے آئے گا، کیونکہ اس کا رتبہ یہاں ہونا چاہیے. یہ اگر ماہیت کو تقدم بخشے گا تو پھر اس کو وہاں ہونا چاہیے. تقدم شاید نفس سے آئے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہ، یہ جو ہے وجود جو ہے نا، یہ وہاں نہیں جاتا اس کو تقدم دینے کے لیے، بلکہ تقدم وجودی اس کا جو ہے کسی اور وجود کی وجہ سے ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ والا اشکال تو ختم ہو جاتا ہے. ہم پھر اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ وجود تو عارضی ہے نا. وہی بات آ جائے گی، یہ وجود عارضی ہے یا نہیں ہے؟ عارضی ہے، کیونکہ ماہیت کے مقابلے میں وجود عارضی ہوتا ہے. پھر اس کی علت، اس کو علت چاہیے یا نہ چاہیے؟ چاہیے. اس کی علت کیا ہے؟ اگر یہ ہے تقدم میں پھر ہم پوچھیں گے کہ اگر یہ علت ہے تو اس کو پہلے ہونا چاہیے. وہ کیسے پہلے موجود ہے؟ وہ پھر تسلسل لا دینا ہے.
وَإِمَّا بِوُجُودٍ آخر یا کسی اور وجود کی وجہ سے مقدم ہوگی وہ ماہیت. وَنَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَيْهِ ہم کلام سوال اسی وجود کے بارے میں کریں گے. وَيَتَسَلْسَلُ اور یہ تسلسل اسی طریقے سے چلتا جائے گا. وَإِنْ كَانَتْ عِلَّتُهُ غَيْرَ مَاهِيَّتِهِ دوسرا فرض یہ بنتا ہے کہ وجود کی علت ماہیت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے. فَيَكُونُ مَعْلُولًا لِغَيْرِهِ اس کا مطلب ہے کہ وجود معلول واقع ہو رہا ہے غیر کا. تو یہاں تو ماہیت علت واقع ہو رہی ہے، ماہیت وہی ذات تھی خدا کی، درست ہے. تو یہاں مشکل نہیں ہو رہی تھی اس اعتبار سے کہ وہ غیر کا معلول واقع ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں ماہیت علت نہیں ہے، کوئی اور علت ہے وجود کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب کہ غیر کا معلول ہے، یہ غیر اللہ کا معلول بن جائے گا. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وَذَلِكَ يُنَافِي وُجُوبَ الْوُجُودِ بِالذَّاتِ پھر واجب الوجود بالذات میں رہے گا. جو غیر کا معلول ہو، جو غیر کا محتاج ہو، وہ واجب نہیں ہے، وہ ممکن ہے. بس دوسرا فرض بھی جو ہے وہ باطل ہے. جب دونوں فرض باطل ہو گئے نتیجہ یہ نکلا کہ ماہیت نہیں ہے. دلیل چونکہ باطل ہے بس خدا ماہیت ہی نہیں رکھتا. وقت تبین بذالک بس ہمیں پتہ چلا اس بیان سے ان الوجوب بذاتہ وصف منتزع من حق وجود الواجب کہ ہم جو ہیں یہ وجوب وجود خدا سے انتزاع کرتے ہیں. حق کے وجود سے انتزاع ہوتا ہے یہ، یعنی حق ذات اس کے اندر سے جو ہے وہ انتزاع ہوتا ہے. کاشف عن کون وجودہ بحتا اور اس وجوب کے ذریعے حکایت کی جاتی ہے کس چیز کی؟ کہ یہ واجب جو ہے وجود اس کا محض ہے، وجود ہی بحتا یعنی وجود ہی وجود ہے، اس کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہے. فی غایت الشدہ اور اس کا وجود انتہائی شدید ہے، یعنی مراتب تشکیکی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تشکیک در وجود کی جو بحث ہے یعنی یہ شدت وجود پر آ کر بعد میں ہے، اس میں شدت الوجود پایا جاتا ہے آ کر اس میں کے اندر. وغیر مشتمل علی جہت عدمی اس کے اندر کوئی عدم کی جہت موجود نہیں ہے، عدم نہیں پایا جاتا کسی بھی اعتبار سے آپ فرض کر لیں. بس یہ شدت الوجود ہے، بس وجود بحت ہے، صرف الوجود ہے. جو بھی آپ تعبیر کر لیں یہ ساری ایک مطلب کو ادا کر رہی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے وجود ذات ہی اس کے حق کے ذات سے نکلتا ہے. یہ آپ کو عرض کیا فلسفے کا کام عقل کے ساتھ ہے. عقل میں یہ قدرت موجود ہے کہ ایک ہی چیز کو اتنا تحلیل کرے، اتنی صورتیں اس پہ بنا لے کہ ہو سکتا ہے. خارج میں آپ کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے. ہاں ابھی آپ مطلب سمجھانے کے لیے مفاہیم متکثرہ کی ضرورت ہے، تو وہ کیا ہے؟ عقل یہ کام انجام دیتی ہے، اس طریقے سے سمجھاتا ہے کہ کیا کیا ہے. اذ لو اشتمل على شيء من الاعدام اگر خداوند متعال یعنی واجب جو ہے وہ کسی نہ کسی جہت سے وہ عدم پر مشتمل ہو جائے حرم الکلام کمال الوجودی الذي في مقابله تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خداوند متعال کی ذات کمال وجودی سے محروم ہو جائے گی، الذي في مقابله کہ جو کمال اس کے مقابل میں ہے. بس عدم نہیں ہو سکتا اس کے اندر. عدم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم نہیں فرض کر سکتے کہ ایک کمال ہو لیکن خدا میں نہ پایا جاتا ہو. فَقَانَتْ ذَاتُهُ مُقَيَّدَةً بِعَدَمِهِ کیونکہ اگر خداوند متعال کی ذات میں عدم آ گیا تو خدا کی ذات محدود ہو جائے گی. یعنی اگر یہ کہہ دیا گیا فرض کریں اس کائنات میں ایک ایسا کمال پایا جاتا ہے کہ جس کو خدا نہیں رکھتا تو خدا اس کمال کی نسبت کیا کہلائے گا؟ محدود کہلائے گا، یعنی خدا کی ذات وہاں پر نہیں ہے. اور ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ یہ بعد میں کریں گے واجب الوجود لا متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. فلم یکن واجبا بالذات پس یہ واجب جو ہے وہ واجب بالذات نہیں رہے گا، صرف لہ کل الکمال. اور یہ فلم یکن واجبا بالذات صرف لہ کل کمال تو وہ تمام کے تمام کمالات جو ہیں وہ کل الکمال آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، وہ واجب صرف نہیں ہو سکتا. بات واضح؟
یہ تھا اصل مطلب کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اس فصل کے کچھ نتائج ہیں. اگلی فصل ہے چھوٹی، ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی. اس فصل کے کچھ نتائج و ثمرات ہیں. یعنی اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا، میں فقط اس کے عناوین آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تفصیل آپ مفصل کتابوں میں پڑھیں گے جا کر، چونکہ ہر سمرے کی اگر وضاحت کرنے لگ گئے تو پھر ایک سمرے کے اوپر کافی ٹائم کی ضرورت ہے. آپ کو فقط متوجہ کرنے کے لیے کہ اس قاعدے کی کتنی اہمیت ہے اس سمرے کو ذکر کر رہا ہوں. اگر آپ یہ مان جاتے ہیں، ثابت کر لیتے ہیں کہ خدا صرف الوجود ہے، خدا ماہیت نہیں رکھتا، سب سے پہلی چیز جو یہ ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ خدا بسیط ہے، مرکب نہیں. کیونکہ اگر کوئی چیز ماہیت رکھتی ہو تو وہ حتماً مرکب ہوتی ہے. جیسے انسان ماہیت رکھتا ہے، ممکنات ماہیت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر ممکن مرکب ہے. کس سے؟ من وجود و ماہیت. ماہیت کو جز کی ضرورت ہوتی ہے، ماہیت کو جز کی جنس و فصل لگاتا ہوں. یا ماہیت جو ہے یہ جنس و فصل لے کر آتی ہے، درست ہے. لہذا اگر ماہیت ہی کا انکار کر دیں تو پھر کیا ہے؟ بساطت ثابت ہو جاتی ہے. اس بساطت کی کئی قسمیں ہیں، ایک قسم جو بساطت کی ہے وہ یہاں پر ثابت ہو جاتی ہے. بساطت کی اقسام جو ہیں وہ آپ نے پڑھی ہیں. اس کے لیے بھی جو اس سے ہٹ کی جو اس میں تو تھوڑا سا اشکال آ رہا ہے. وہ جو میں نے پہلے عرض کیا وہ برہان جو ہے وہ بہترین ہے. آپ تفسیر کی ماہیت کی تفسیر کریں، خود بہت سمجھ میں آ رہا ہے خدا ماہیت نہیں رکھتا. یہ دلیل لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ماہیت حد الوجود ہے تو خدا حد رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. ماہیت متساویت النسبہ ہے، خدا متساویت النسبہ ہے، واجب الوجود ہے، نہیں ہو سکتا. بس یہی کافی ہے خدا کے لیے ماہیت کی نفی کرنے کے لیے. یہ برہان جو علامہ نے ذکر کیا ہے، بہرحال چونکہ ذکر ہے بڑی کتابوں میں، لہذا علامہ نے یہاں پر ایک برہان یہ ذکر کر دیا. بس پہلا جو نتیجہ نکلتا ہے اس قاعدے سے کہ خداوند متعال بسیط ہوگا، کیونکہ ماہیت نہیں رکھتا، اور جب ماہیت نہیں رکھتا تو پھر وہ صرف الوجود ہے، بس وہ مرکب نہیں ہے. دوسرا نتیجہ جو نکلتا ہے، جو اہم ترین نتیجہ ہے اس کا، اور بہت یعنی مشکل کو حل کر دیتا ہے یہ والا قاعدہ، کہ آپ اگر خدا کے بارے میں قائل ہوں کہ خدا صرف الوجود ہے، خدا ماہیت نہیں رکھتا، تو توحید الہی ثابت ہو جاتی ہے. اور توحید کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں بعض فلاسفہ ملحدین کی طرف سے، وہ بھی جواب آسانی سے انسان دے لیتا ہے. مثلا شبہ ابن کمونہ کے نام سے ایک شبہ موجود ہے، اعتراض موجود ہے. ابن کمونہ یہودی فیلسوف تھا، اس نے اعتراض کیا توحید خداوند کے اوپر کہ آپ یہ دلیل لے کر آتے ہو کہ خداوند ایک ہے، اگر ایک نہ ہوتا تو نظام فاسد ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر متعدد آلہہ ہوتے تو نظام فاسد ہو جاتا. ابن کمونہ آ کر کہتا ہے کہ آیا یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ دو خدا ہوں اور دونوں خدا اپنی اپنی مملکتیں سنبھالیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی نہ کریں؟ خوب، وہ کہتے ہیں فرض کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. آپس میں کیا کر لیں؟ توافق کر لیں کہ بھائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ مملکت تمہاری اور یہ مملکت میری، اس کو میں چلاؤں گا اپنے اعتقادات کے مطابق مثلا، یہ اور دوسروں کو، دوسری مملکت کو تم چلاؤ. یا مثلا یوں ایکا کر لیں کہ اس کائنات کے کچھ امور تم انجام دو اور اس کے بعد امور جو ہیں وہ میں انجام دیتا ہوں. اگر یہ ایکا کر لیتے ہیں، سلو کر لیتے ہیں، توافق کر لیتے ہیں، کوئی مشکل پیش آتی ہے، نظام فاسد ہوتا ہے اس سے. یہ شبہ ابن کمونہ کا کئی عرصے تک مشکل ترین اشکالات میں سے تھا. حتیٰ بعض بزرگان نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر میری ملاقات امام زمانہ سے ہو گئی
سب سے پہلا جو میں مسئلہ پیش کروں گا وہ شبہ ابن کمونہ ہے. یعنی اتنا مشکل ان کو لگ رہا تھا. لیکن جب آ کر ہم نے ثابت کر دیا کہ وجود اصیل ہے، ماہیت اعتباری ہے، ماہیت خارج میں ہوتی نہیں ہے، خارج میں فقط وجود ہے، اور خدا صرف الوجود ہے، ماہیت سے خالی ہے، توحید ثابت ہو جاتی ہے خدا متعال کی. اور شبہ ابن کمونہ بھی آسانی کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ شبہ مبتنی تھا ماہیت پر. جب ہم نے اصالت الماہیت کو ہی باطل کر دیا، شبہ بھی خود بخود باطل ہو جاتا. کون سی اصل دو فرض نہیں کر سکتے. ابھی ایک ثمرہ میں ذکر کرنے والا ہوں اس کو. یعنی آپ اگر خدا صرف الوجود ہے تو آپ دو فرض کرنا محال ہے. باقی باتیں تو بعد میں ہوں گے. یہ وحدت حقیقیہ کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ کلام اسلامی میں نے اس کو توضیح دیا ہے. سائٹ کے اوپر ہے کلام اسلامی کا جو عناوین ہے، اس میں نے عنوان بھی لکھا تھا، وحدت عددیہ اور وحدت حقیقیہ. اس کو سنا، اس میں نے تفصیل سے اس کے فرق جو ہے وہ بیان کیا ہے. خوب، چونکہ عرض کیا کہ اس میں اگر تفصیل سے وارد ہوں گا تو بہت عرصہ ہوگا، لگے گا آپ بفقط یہ نکات لکھ لیں اور پھر اپنے مطالعات میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس طریقے سے انسان کا جو علم بھی بڑھتا ہے، استعداد بھی بڑھتی ہے. تیسرا جو ثمرہ اس قاعدے پر مترتب ہوتا ہے وہ یہ کہ بس خدا کی معرفت کن ہے، معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ فلسفہ علم حصولی ہے. علم حصولی کا سروکار مفاہیم کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا وجود بحت ہے، وجود خالص ہے، صرف الوجود ہے. تو خارجی وجود تک تو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی جو معرفت ہے وہ اس کی کس کے ذریعے ہے؟ مفاہیم کے ذریعے ہے. بس خدا کی کن ہے معرفت بھی حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خدا صرف الوجود ہے. خدا معلوم کے ذریعے سے وہ لامتناہی ہونے کے اعتبار سے ہوگا کہ نہیں کہا جا سکتا. خدا کن ہے، کن ہے، معرفت نہیں. اصولی اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہاں، وہ شعوری اعتبار سے جس حد تک ممکن ہے نہ کن ہے ذات اصل وہ کہتے ہیں پروہیبٹڈ ایریا ہے، منطقہ ممنوع ہے، نہیں جا سکتے شعوری اعتبار سے بھی. یہ چند ثمرے جو ہیں وہ مترتب ہوتے ہیں اس کے اوپر. اس کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ نتائج آپ الہیات بالمعنی الاخص کے اندر ثمرے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو چوتھی فصل بیان ہوتی ہے، چھوٹی سی فصل ہے، اگر ٹائم ہوا تو متن پڑھ لیں گے، نہیں تو اس کے محتوا کو میں تبیین کر دیتا ہوں. اس کے بعد والی فصل میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر دقت کریں، اگر اس کائنات کے اندر آپ نے کوئی کمال فرض کر لیا تو وہ کمال خدا کے لیے واجب ہوگا. آپ کمال فرض، آپ کہتے ہیں مثلا ایسا کمال کہ جو خدا کی ذات سے مناسب بھی ہو، یعنی ایسا کمال کہ جو محدود نہ ہو. کمال آپ فرض کر لیں، کوئی بھی کمال آپ فرض کر لیں، جیسے ہی آپ کمال کو فرض کریں گے وہ کمال حتماً خدا رکھتا ہوگا. اصلاً ہو نہیں سکتا کہ ایک کمال فرض کر لیا جائے اور خدا وہ نہ رکھتا ہو. کیوں؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ انسان ایک کمال کو فرض کرتا ہے جو متناسب ہے خداوند کے ساتھ، لیکن خدا وہ کمال حتماً نہیں رکھتا، ممکن ہے رکھتا ہو، ممکن ہے نہ رکھتا ہو، تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ خدا مرکب ہے وجدان و فقدان سے. وجدان و فقدان کیا ہے؟ وجدان یعنی رکھنا، یعنی خدا کچھ کمالات رکھتا ہے اور کچھ کمالات نہیں رکھتا. ہاں، مثلا فلسفے میں اس کو کیا کہنا ہے؟ وجدان و فقدان والی ترکیب. ترکیب کی مختلف قسمیں ہیں، علم کلام میں ذکر ہوئی ہیں، رجوع کریں اس کے ساتھ.
مختلف ترکیبیں ہیں. ایک ترکیب کیا ہے؟ ایک شے کا مرکب ہونا وجدان اور فقدان سے، کمال اور نقص سے. یہ بھی ایک ترکیب کی قسم ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اس کائنات میں ایک کمال موجود ہے، یا فرض کر سکتے ہیں ہم کمال کو، اگر آپ کہتے ہیں کہ کمال ہم نے فرض تو کر لیا ہے لیکن یہ کمال خدا کی ذات میں نہیں پایا جاتا، اس کا مطلب ہے خدا کی ذات محدود ہو جائے گی، خدا کی ذات مرکب ہو جائے گی وجدان و فقدان کے ساتھ. بس نتیجہ نکل کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے خدا کو واجب الوجود فرض کیا ہے، اور اگر یہ واجب الوجود ہے تو من جمیع الجہات واجب الوجود ہے. اس میں کوئی بھی جہت ممکنہ فرض نہیں کی جا سکتی. یعنی آپ کوئی کمال خدا کے لیے ممکن ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ ممکن بالمعنی الخاص ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ یہ فصل ہے. اس کو دوسری جیسے سوال نہیں کر سکتے کیسے؟ نہ ابھی ہم فرض کی منزل میں ہیں، موتی شخص میں نہیں جاتے، ابھی ہم فرض کی منزل میں ہیں. یعنی ہم نے بیٹھ کے فرض کیا کہ خدا فرض کریں متعدد کمالات کا مالک ہے، لیکن ایک کمال جو میں نے فرض کیا ہے نا، یہ ہے تو ممکن خدا کے لیے، یعنی خدا رکھ سکتا ہے، متناسب ہے اس کے ساتھ، لیکن خدا کے لیے واجب نہیں. یعنی خدا ابھی نہیں رکھتا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا خالی ہے اس کمال سے. کمال سے خالی ہونا نقص ہے، بس خدا کمال و نقص سے مرکب ہو جائے گا، وجدان و فقدان سے مرکب ہو جائے گا. کسے؟ وہی عرض کرنا ہوں، یہ اسی لیے ایک دوسرے کے آگے پیچھے فصلیں آئی ہیں. مثلا پہلے ہم نے ثابت کیا کہ خداوند متعال صرف الوجود ہے، پھر ثابت کر رہے ہیں آ کر کے اس قسم کا واجب کہ جو صرف الوجود ہو، یہ اس کے لیے آپ فرض ہی نہیں کر سکتے کہ کمال ہو لیکن اس کے اندر نہ ہو. آپس میں ملی ہوئی ہیں یہ فصلیں. بات واضح ہوئی ہے؟ یعنی یہ اس فصل کا مدعا ہے، ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کہ خدا، آپ کوئی بھی کمال فرض کر لیں وہ خدا کی نسبت واجب ہوگا، ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ خدا کی نسبت اگر کوئی چیز امکان کی نسبت دے دی جائے تو محال ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود ہر جہت سے ہے. دیکھیں الفصل الرابع واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجہات. اگر واجب الوجود بالذات ہو وہ تمام جہات سے واجب الوجود ہوگا. اذ لو کانا غیر واجب بالنسبت الی شیء من الکمالات، اگر یہ فرض کر لیا کہ خدا ایک شے کی نسبت کہ جو کمال ہے اس کی نسبت یہ واجب نہیں ہے، یعنی وہ کمال حتماً اس کے اندر نہیں پایا جاتا. الکمالات التی تمکن لہ بالامکان العام، یعنی وہ کمالات کے جو خدا کے لیے امکان عام کے ساتھ ثابت ہیں. امکان عام سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے کمالات جو خدا کے لیے ممتنع نہیں ہیں. امکان عام سے کیا منطق پڑھی ہے میرے خیال میں؟ امکان عام کیا ہے؟ مقابل ہے امتناع کے، جو امکان خاص کو بھی شامل ہے اور واجب الوجود کو بھی شامل ہے. یعنی امکان عام جب لے کر آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شے ممتنع نہیں ہے، اب یہ واجب ہے یا ممکن، اس کو بھی ثابت کرنا ہے ہم نے. اسی لیے میں نے اس کو آسان کر کے کیا خارج میں ابھی بیان کیا ہے کہ ایسا کمال جو خدا کی نسبت کیا ہو؟ متناسب ہو، یعنی خدا رکھ سکتا ہو اس کو کہتے ہیں امکان عام، یعنی ممتنع نہیں ہے اس کے لیے. ہیں ایسے کمال جو ممتنع ہو خدا کے لیے ہیں. مثلا جسم رکھنا ہمارے لیے کمال ہے لیکن خدا کے لیے نہیں ہے، چونکہ جسم جو ہے اس عالم مادہ کی خصوصیات میں سے اور خدا مجرد ہے. بس اگر خدا کی نسبت جسمیت کا آپ نسبت دے دیں گے تو کیا ہے؟ آپ کمال نہیں نسبت دے رہے بلکہ کیا ہے؟ نقص کی نسبت دے رہے ہیں، بس ممتنع ہے. بس بعض ایسے کمالات ہیں جو خدا کی نسبت ممتنع ہیں. یہاں ہماری جو بات چل رہی ہے ان کمالات میں چل رہی ہے جو خدا کی طرف نسبت دے سکتے ہوں ہم، مثلا علم، مثلا قدرت، مثلا حیات، یا کوئی اور کمال ایسا فرض کریں جو خدا کے ساتھ متناسب ہو. بات واضح ہوئی ہے؟
بس کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کمالات میں سے کہ جو امکان عام رکھتے ہوں خدا کی نسبت، یعنی خدا کے لیے متناسب ہوں، ان میں سے اگر کسی کمال کی نسبت خدا واجب نہ ہو، کان ذا جہت امکانیت بالنسبت الیہ، تو واجب الوجود اس کمال کی نسبت کیا ہو جائے گا؟ ممکن ہو جائے گا. یعنی ممکن ہے رکھے، ممکن ہے نہ رکھے. کیونکہ آپ نے کہا کہ حتمی تو نہیں ہے لیکن ہے متناسب، ممکن ہے خدا رکھے ممکن ہے نہ رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ممکن الوجود ہو گیا اس کی نسبت. فکانہ خالی فی ذاتہ ان ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ خالی ہے خدا کی ذات اس کمال سے. متساویۃ نسبتہ الی وجودہ و عدمہ، کیونکہ ممکن ہے، اور ممکن کی تعریف کیا ہے؟ جو متساویۃ النسبہ ہوتا ہے، وجود اور عدم کی نسبت جو ہے، یعنی کمال کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. وَمَعْنَاهُ تَقَيُّدُ ذَاتِهِ بِجِهَةٍ عَدَمِيَّةٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کو قید لگا دی ہے جہت عدمی کی، یعنی خدا کمالات سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کمال میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہاں کے رک گیا، خدا کو آپ نے قید لگا دی. وَقَدْ عَرَفْتَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ استحالتہ، ابھی تیسری فصل میں ہم نے بات ثابت کی ہے کہ خدا محدود نہیں ہے، خدا لا محدود ہے، واجب الوجود بالذات ہے. اس فصل کے اوپر جو ثمرات مترتب ہوتے ہیں ان کے بھی میں عناوین آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. پہلا جو ثمرہ مترتب ہوتا ہے وہ یہ کہ خدا سے بڑھ کر کوئی کامل چیز ہے ہی نہیں. کمال مطلب یہی ہے، سب سے اعلیٰ یہی ہے، سب سے مرتبہ اتم یہی رکھتا ہے. ایک نتیجہ یہ نکلے گا. دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا کی وحدت وحدت حقہ حقیقیہ ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی خدا کی ایسی وحدت ہے کہ اس کے مقابل میں دوسرا فرض کرنا محال ہے. کیونکہ دو کب آپ فرض کر سکتے ہیں؟ کہ جب دو کے اندر فرق ہو ان کے درمیان. مثلا آپ کہتے ہیں کہ دو انسان کب دو بنیں گے؟ جب کچھ کمالات الف میں پائے جائیں، کچھ کمالات بے میں پائے جائیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بے کے اندر کچھ کمالات ہیں جو الف میں نہیں ہیں، اور کچھ الف میں کمالات ہیں بے میں نہیں ہیں، تب آپ دو فرض کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ ہر چیز ایک ہے ان کی، تو وہ دو نہیں ہیں اصلا. اگر آپ کہیں کہ دو خدا فرض کر سکتے ہیں آپ ان دو فصلوں کے بعد، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ واجب الوجود ہے ہی وہی کہ جو کمال سے خالی نہ ہو. کوئی کمال آپ فرض کر کے لیں جو واجب الوجود سے تناسب رکھتا ہو، وہ حتماً رکھتا ہے اس کو. تو آپ واجب کو دو کیسے کریں گے پھر؟ بس خدا کی وحدت حقہ حقیقیہ ہے، وحدت عددی نہیں ہے. وحدت عددی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہاں پر دو فرض کیے جا سکتے ہیں لیکن ہے نہیں. ملا صدرہ سے پہلے خدا کی وحدت عددیہ ثابت کی جاتی تھی، یعنی کہتے تھے خدا دو نہیں ہو سکتے، فرض کرتے تھے پھر نفی کر دیتے تھے. دلیل سے ثابت کرتے تھے کہ دو نہیں ہو سکتے، فرض کر لیتے تھے. ملا صدرہ نے اصالت الوجود کے ذریعے آگے ثابت کیا کہ اصلاً فرض محال ہے. اس کی نفی کے اوپر دلیل تو بعد میں لے کر آؤ گے، تم مرتبہ بعد میں اس کا، پہلے فرض کر کے دکھاؤ اس کو کہ دو ہو سکتے ہیں. ابن کمونہ کا شبہ رد ہو جاتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آرام سے رد ہو جاتا ہے. شبہ ابن کمونہ جو ہے وہ دوئیت پہ مبتنی تھا، ماہیت کے اوپر تھا، جو کہ رد ہو جاتا ہے. یہ ایک دوسرا. تیسری جو ثمرہ اس پر مترتب ہوتا ہے، خدا کی صفات عین ذات ہیں. اور چوتھا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ خدا کا فیض دائمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا تھا جود نہیں تھی اس کی، فیض نہیں تھا اس کا. خدا جب سے ہے جود ہے، فیض ہے اس کا. یہ معرکۃ الاعراب باس ہے کہ یہ اب بعد میں پڑھیں گے کہ آیا خدا کا فیض دائمی ہے یا نہیں ہے. یہ دو فصلیں ہماری الحمدللہ تمام ہوگی، انشاءاللہ باقی بات میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.